بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عافیہ اقبال اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل عافیہ اقبال۔ جب سے میں بیمار ہوئی تھی میں گھر نہیں تھی، اور پھر گھر سے جب میں واپس آئی تو بہت سارے کپڑے میلے اکٹھے ہوئے تھے، تو میں نے آج باجی سے کہا کہ باجی اوپر چلیں اور مشین لگاتے ہیں اور ساتھ اوپر والے پورشن کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ میں آج صبح 7-8 بجے میں اوپر آ گئی تھی اور اپنی کام والی باجی کو لے کر، تاکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کپڑے دھلوا سکوں۔ اس کو میں نے باری باری پھیرے بنا کے دیے کپڑوں کی، اور جو ہاتھ پہ کپڑے دھونے والے تھے اس نے ہاتھ پہ دھوئے، اور جو مشین کے کپڑے تھے اس نے مشین میں ڈال کر دھوئے۔ جب تک باجیوں کے ساتھ سر پہ نہ بیٹھیں وہ کام صاف نہیں کرتے۔ پیسے لینے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم پہ پیسے مل جانے چاہیے، لیکن جب آتی ہے باری کام کی صفائی کی اور کام کو طریقے سے کرنے کی تو یہ باجیاں کام صحیح طرح سے نہیں کرتی۔ تو ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھو رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ صفائی بھی کروا رہی تھی۔ یہ ہمارے اوپر کا اسٹور روم ہے جہاں پر میں گھر کی جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں یہاں اوپر رکھتی ہوتی ہوں۔ تو پھر میں نے اسے کہا، یہاں پر باجی نے کپڑوں کے پھیرے نکالے مشین وغیرہ سے، تو پھر ذرا ریسٹ کرنے بیٹھ گئی، بات اپنے گھریلو حالات بتانے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی اس کے چپ کر کے سنتی جا رہی تھی، لیکن میں بھی چاہتی تھی کہ ذرا میں ادھر ادھر کی باتیں کروں تاکہ میرا مائنڈ سیٹ ہو، کیونکہ میرا دماغ بہت زیادہ پریشان تھا اپنی امی کو لے کر۔ اور بس پھر شام کو مہمان آنے تھے، میری بہن ہوئی اور بہن نے آنا تھا بچوں کے ساتھ، انہوں نے پھر ان کے ساتھ ہی کہیں باہر جانے کا پلان بنایا تھا تاکہ ذرا کچھ دل کو سکون ملے اور ذرا دماغی طور پہ ذرا اچھا فیل ہو، ذرا ریسٹ کر سکے۔ بس جیسے کہ اس نے کپڑے دھوئے ہمارے مکمل کیے دھو کر، پھر اس نے صحن جھاڑو لگائی پورے صحن میں سے، اور کیونکہ اوپر والے پورشن کی بھی صفائی ضروری ہے، کیونکہ شام کے ٹائم ہم اکثر اوپر آ کے بیٹھتے ہیں۔ اور میں نے باجی سے کہا کہ باجی مٹی کپڑے دھوئے ہوئے اور مٹی آ رہی ہے تو آپ ذرا بیٹھ کے جھاڑو دیں، تو وہ بیٹھ کے جھاڑو اس نے دیا، اور ساری صفائی اچھی طرح سے کر کے پھر اس کا اوپر والا کام کپڑے دھونے والا کام ہو گیا ختم۔ ہاں جی، تو بس پھر اسی طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی یہ 2025 کا سال سب کے لیے بہت بہت اچھا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ہم سب، میرے خیال میں تقریباً اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے یہ سال بہت اچھا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ سب ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں ٹینشن ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تکلیف دکھ، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر بھی خوش نہیں ہیں۔ نہ جانے کیوں دل بہت اداس تھا، اور امی کی کنڈیشن کو دیکھ کر تو زیادہ خوف اور ڈر دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے امی کو سکھی صحت دے اور زندگی دے۔ آپ سے بھی میں پہلے بھی دعا کی تھی، التجا کی تھی، اور اب بھی میں آپ سے اسی بات کی اپیل کرتی ہوں کہ میری امی کے لیے دعا کی اپیل ہے، تاکہ آپ میری امی جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں اور امی پہلے کی طرح بولیں، نماز پڑھیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، اور ہم بیٹیوں کا انتظار کریں، کیونکہ ایک ماؤں کو ہی اپنی بیٹیوں کا انتظار ہوتا ہے۔ تو بس پھر باجی نے اوپر والے پورشن کی صفائی کر رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ دیکھیں یہ آج کل جو دن نکلے ہوئے ہیں ذرا ٹھنڈی دھوپ آ رہی ہے، ان کی اتنی گرمی والی دھوپ نہیں ہے۔ ہم دھوپ میں ٹھہر کے، باجی نے کپڑے دھوئے ہیں اور اس نے انگھال کے دیے اور میں نے سکھنے ڈالتی گئی ہوں، تو دھوپ میں ٹھہرا جا سکتا تھا، کیونکہ اب شاید کی بات ہے کہ دن تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں، اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں اور تھوڑی سی رات لمبی ہو رہی ہے۔ جی، جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسی طرح سے کرتے کرتے دن گزر گیا، اور پھر مجھے انتظار تھا اپنی بہن کے آنے کا، اور شام کو وہ آ گئی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ہم نے پہلے سوچا کہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آج ہم باہر چلتے ہیں، بچوں کے ساتھ ذرا انجوائے کرتے ہیں اور تھوڑا سا اچھا وقت گزار کر آتے ہیں باہر۔ ہم نے جانا تو کسی کے گھر تھا نہیں، کیونکہ ملتان میں میری اتنے ریلیٹیو نہیں ہیں، ان لاز کا گھر ہے تو وہ بھی دیہات میں ہے، گاؤں میں ہے، تو شہر میں میں ہی رہتی ہوں، اور ایک دو گھر ہیں جہاں پہ روز ہر دفعہ کا جانا اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے ہم نے صرف سڑک پر ہی گھومے، اور ذرا جشن آزادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، 14 اگست کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور تھوڑا تھوڑا شہر کو بھی سجایا جا رہا تھا، تو ہم نے وہ چیزیں دیکھیں، بچوں نے دیکھیں، بچوں نے بہت انجوائے کیا، اور ہم ذرا لانگ ڈرائیو پہ نہیں نکلے ہوئے تھے، ملتان سٹی کی لانگ ڈرائیو پر ہی
اور یہ روشنی اور یہ شہر کی چہل پہل بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں، اور بہت دل کو سکون ملتا ہے کہ ذرا گھر سے باہر نکلتے ہیں گھر کے ماحول میں، اور پھر ذرا شہر کے ماحول میں جب آتے ہیں تو پھر ذرا پتہ چلتا ہے کہ زندگی رواں دواں ہے۔ تو یہاں سے پھر ہم ملتان کی یہ تھا، شاید ہمیں 9 نمبر چنگیز کی والی سائڈ سے گزر رہے تھے، اور پھر آگے ہم نے جانا تھا 14 اسٹریٹ، کیونکہ بچیوں کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ہم نے پیزا کھانا ہے، اور پیزا ہم نے کھانا ہے 14 اسٹریٹ سے۔ تو پھر ہم پہنچ گئے 14 اسٹریٹ۔ تو 14 اسٹریٹ کا بہت مشہور پیزا ہے ہر جگہ پر، اب تو یہ برانڈ بن چکا ہے، ہر جگہ پہ اس کی برانچیز ہیں، اور گھر بیٹھے ہوم ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ بس ہم بھی آئے تھے اوپر، پہلے نیچے والے پورشن میں گئے تو یہاں جگہ نہیں تھی، پورا پورشن فل بھرا ہوا تھا فیملیز کے ساتھ۔ پھر ہم اوپر والے پورشن میں آ گئے تو اوپر والے پورشن میں بھی سیم یہی کنڈیشن تھی کہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، جس کی وجہ سے ہم نے پھر ویٹر وغیرہ سے کہا کہ ہمیں جگہ بنا کے دیں تاکہ ہم اپنے ٹیبل پر بیٹھیں۔ تو پھر ہماری ٹیبل مل گئی، ہم اپنے فیملی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہم پھر اس ٹیبل پہ جا کر بیٹھے۔ پھر ہم نے مینیو سے پیزا ڈش آرڈر کیے، اور 2 پیزے آرڈر کیے، اس والے بڑے لارج پیزے آرڈر کیے، اور پھر ہم نے، یہ ہے ہماری عائرہ جان، یہ میری پیاری سی بھانجی ہے، چھوٹی بہن کی چھوٹی بیٹی ہے۔ میری مدینہ اور زائنہ ہوتی ہیں تو وہ بھی بہت انجوائے کرتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں اس جگہ پر آ کر، لیکن مدینہ زائنہ اپنی نانوں کے گھر گئی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، میری عائرہ جان کے ساتھ ہم یہاں آئے۔ عائرہ جان کو اگر ٹیبل پہ بٹھایا تو عائرہ جان نے سارے برتنوں کو الٹ پلٹ کر دیا، پھر اس کو ہم نے بیبی چیئر پہ بٹھایا۔ اور میری بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو، اور میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ تو یہ تھا، ونگز آئے تھے تو ہم نے کہا کہ ایک ونگز ٹرائی کرتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے پیزے آ گئے، گرما گرم پیزے، سب نے اپنے حصے کے سلائس اٹھائے، اور سب نے اپنے حصے کے سلائس والے پیزے کو انجوائے کیا، اور بہت مزیدار پیزے تھے۔ مجھے تو چیزی پیزا بہت پسند آیا تھا، جو کہ چیز سے بنا ہوا تھا، اور بہت میری فیوریٹ پیزا ہے۔ تو بس پھر کولڈ ڈرنکس بھی پئیں سب نے، اور پیزا بھی فنش کیا۔ پھر جیسے ہی پیزا فنش کیا تو پھر ہم سلائس بچ گئے تھے تو ہم نے پارسل بنوا لیا گھر کے لیے، کہ ہم اب پیزا فنش کر کے پھر ہم چلے گھر کی طرف۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ مجھے لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں تو اپنی کوشش کرتی رہوں گی، اور اپنی طرف سے اپنی ایفرٹ ڈالتی رہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ایفرٹ پسند آئیں گی، اور اگر پسند نہ بھی آئیں تو پلیز میری خاطر، میں آپ کی بہن ہوں، بیٹی ہوں، بڑی باجی ہوں، آپ نے اپنی زندگی کی خوشیوں کو انجوائے کرنا ہے، اور اپنی زندگی کی خوشیوں کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کرنا ہے۔ یہاں پر ہوتے کسی کی برتھ ڈے سیلیبریشن، جو کہ لوگ بہت خوشی سے انجوائے کر رہے تھے، اور مجھے بھی یہ سب چیز دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پیزا ہمارا ہو گیا تھا فنش، ہم آ گئے تھے پیزا ہٹ سے باہر۔ تو پھر ہم تھوڑا سا گاڑی ہم تھوڑا سا آگے کر کے ٹھہرائی ہوئی تھی، تاکہ ہم تھوڑا سا پیدل واک کر کے گاڑی تک جا سکیں، کیونکہ پارکنگ کا بہت مسئلہ تھا۔ اگر میری بہنوں، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یاد دہانی رہ جائے، اور مجھے مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو اسی طرح سے تھوڑی سی ایفرٹ کی ویڈیو بنا کر شیئر کروں گی، اور ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔